ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور دروازہ بند تھا، تو آپ چل کر آئے اور میرے لیے دروازہ کھولا، پھر اپنی جگہ لوٹ گئے اور انہوں نے بیان کیا کہ دروازہ قبلے کی طرف تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 601۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں، ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لفظ غیر آسین یا یاسین کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کیا تم نے اس کے علاوہ پورا قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ایک قوم ایسے ایسے پڑھتی ہے جیسے کوئی خراب کھجور جھاڑ رہا ہو، یہ ان کے گلے سے آگے نہیں بڑھتا۔ میں ان متشابہ صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے۔ ابو وائل کہتے ہیں، ہم نے علقمہ سے پوچھنے کے لیے کہا تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مفصل کی 20 صورتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے، پھر نماز کے لیے نکلے اور اسے صرف نماز ہی نے نکالا یا کہا اٹھایا ہو، تو جو بھی قدم وہ چلے گا اللہ اس کے بدلے اس کا درجہ بڑھائے گا یا اس کے بدلے اس کا ایک گناہ کم کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 603۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد الاشہل کی مسجد میں مغرب پڑھی۔ کچھ لوگ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس نماز کو گھروں میں پڑھنے کو لازم پکڑو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 604۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 605۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی پہانا جائے تو وہ بسم اللہ کہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 606۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کی پیشانی سجدے سے اور ہاتھ پاؤں وضو سے چمک رہے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 607۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے وضو میں، اور جب کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں، اور جب جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں داہنے سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 608۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو میں 2 رطل پانی کافی ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 609۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے بارے میں فرمایا، بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے اور بچی کا پیشاب دھویا جائے گا۔ قتادہ کہتے ہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک دونوں کھانا نہ کھائیں، جب وہ کھانے لگیں تو دونوں کا پیشاب دھویا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 610۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں، میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، چنانچہ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا،
میں نے ان سے پوچھا یہ سورۃ المائدہ کے نزول سے پہلے کی بات ہے یا مائدہ کے بعد کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے مائدہ کے بعد ہی اسلام قبول کیا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 611۔ اس سند سے بھی خالد بن زیاد سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 612۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے امراء و حاکم سے جو میرے بعد ہوں گے، جو ان کے دروازے پر گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کا تعاون کیا، تو وہ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، اور نہ وہ حوض پر میرے پاس آئے گا۔ اور جو کوئی ان کے دروازے پر گیا یا نہیں گیا لیکن نہ جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور نہ ہی ان کے ظلم پر ان کی مدد کی، اور وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، وہ ان قریب حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا۔ اے کعب بن عجرہ، صلاۃ دلیل ہے، صوم مضبوط ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اے کعب بن عجرہ، جو گوشت بھی حرام سے پروان چڑھے گا، آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 614۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں ہم سے اسے ابن نمیر نے بیان کیا، انہوں نے اسے عبداللہ بن موسیٰ سے روایت کی ہے اور عبداللہ نے غالب سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 615۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے سنا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے رب اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو، اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے کتنے برس کی عمر میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آپ سے یہ حدیث اس وقت سنی جب میں 30 برس کا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 616۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، آپ نے مجھے آتا دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، قیامت کے دن یہی لوگ ہزارے میں ہوں گے۔ میں نے اپنے جی میں کہا شاید کوئی چیز میرے بارے میں نازل کی گئی ہو۔ میں نے عرض کیا، کون لوگ؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی لوگ جو بہت مال والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایسا ایسا کریں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے لب بھر کر اپنے سامنے اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی آدمی اونٹ اور گائیں چھوڑ کر مرا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ اس سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے جتنا وہ تھے، اور اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پھر پہلا لوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 617۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو جو تمہارے ذمہ فریضہ تھا اسے تم نے ادا کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 618۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کوئی عقل مند عرابی یعنی دیہاتی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھے اور ہم آپ کے پاس ہوں۔ ہم آپ کے پاس تھے کہ اسی دوران آپ کے پاس ایک عرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، اے محمد، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے،
کیا یہ صحیح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بلند کیا، زمین اور پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کا قاصد ہم سے کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم پر دن اور رات میں 5 صلوات فرض ہے، کیا ایسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم پر سال میں 1 ماہ کے صیام فرض ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سچ کہہ رہا ہے۔ عرابی نے مزید کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دیا ہے۔ اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دیا ہے۔ اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، کیا یہ سچ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں حج فرض ہے۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دیا ہے۔ تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں اس میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ واپس چل دیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عرابی نے سچ کہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 619۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے، تو اب تم چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو، ہر 40 درہم پر 1 درہم، 190 درہم میں کچھ نہیں ہے، جب 200 درہم ہو جائیں تو ان میں 5 درہم ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 620۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی دستاویز تحریر کرائی، ابھی اسے اعمال کے پاس روانہ بھی نہیں کر سکے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور اسے آپ نے اپنی تلوار کے پاس رکھ دیا۔ آپ وفات فرما گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر عمل پیرا رہے یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی اس پر عمل پیرا رہے یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کتاب میں تحریر تھا 5 اونٹوں میں 1 بکری زکوٰۃ ہے، 10 میں 2 بکریاں، 15 میں 3 بکریاں اور 20 میں 4 بکریاں ہیں، 25 سے لے کر 35 تک میں 1 سال کی اونٹنی کی زکوٰۃ ہے، جب اس سے زیادہ ہو جائیں تو 45 تک میں 2 سال کی اونٹنی کی زکوٰۃ ہے، اور جب اس سے زیادہ ہو جائے تو 60 تک میں 3 سال کی 1 اونٹنی کی زکوٰۃ ہے، اور جب اس سے زیادہ ہو جائے تو 75 تک میں 4 سال کی 1 اونٹنی کی زکوٰۃ ہے، اور جب اس سے زیادہ ہو جائیں تو 90 تک میں 2 سال کی 2 اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، اور جب اس سے زیادہ ہو جائیں تو ان میں 120 تک 3 سال کی 2 اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، جب 120 سے زائد ہو جائیں تو ہر 50 میں 3 سال کی 1 اونٹنی اور ہر 40 میں 2 سال کی 1 اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ اور بکریوں کے سلسلہ میں اس طرح تھا 40 بکریوں میں 1 بکری کی زکوٰۃ ہے 120 تک، اور جب اس سے زیادہ ہو جائیں تو 200 تک میں 2 بکریوں کی زکوٰۃ ہے، اور جب اس سے زیادہ ہو جائیں تو 300 تک میں 3 بکریوں کی زکوٰۃ ہے،
اور جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہر 100 پر ایک بکری کی زکوٰۃ ہے۔ پھر اس میں کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ 400 کو پہنچ جائیں، اور زکوٰۃ والے متفرق یعنی مال کو جمع نہیں کیا جائے گا، اور جو مال جمع ہو اسے صدقہ کے خوف سے متفرق نہیں کیا جائے گا۔ اور جن میں 2 ساجی دار ہوں تو وہ اپنے اپنے حصہ کی شراکت کے حساب سے دیں گے۔ صدقے میں کوئی بوڑھا اور عیب دار جانور نہیں لیا جائے گا۔ ظاہری کہتے ہیں جب صدقہ وصول کرنے والا آئے تو وہ بکریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلی تہائی بہتر قسم کی ہوگی، دوسری تہائی اوسط درجے کی، اور تیسری تہائی خراب قسم کی ہوگی۔ پھر صدقہ وصول کرنے والا اوسط درجے والی بکریوں میں سے لے۔ ظاہری نے گائے کا ذکر نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 621۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 30 گائے میں 1 سال کا بچہ یا 1 سال کی بچیا کی زکوٰۃ ہے، اور 40 گایوں میں 2 سال کی بچیا کی زکوٰۃ ہے، دانتی یعنی 2 دانت والی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 622۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور حکم دیا کہ میں ہر 30 گائے پر 1 سال کا بچہ یا بچیا زکوٰۃ میں لوں، اور ہر 40 پر 2 سال کی بچیا زکوٰۃ میں لوں، اور ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر معافری کپڑے بطور جزیہ لوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 623۔ حضرت عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ سے پوچھا کیا وہ اپنے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوئی چیز یاد رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 624۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف اپنا عامل بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، اور ان کے فقراء و مساکین کو لوٹا دی جائے گی۔ اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان کے عمدہ مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 625۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق گلے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 626۔ اس سند سے بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے جیسے عبدالعزیز بن محمد کی حدیث ہے، جسے انہوں نے عمر بن یحییٰ سے روایت کی ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 627۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر نہ اس کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے اور نہ ہی اس کے غلاموں میں زکوٰۃ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 628۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد میں ہر 10 مشق پر 1 مشق زکوٰۃ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 629۔ نافع کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے شہد کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس شہد نہیں کہ ہم اس کی زکوٰۃ دیں، لیکن ہمیں مغیرہ بن حکیم نے خبر دی ہے کہ شہد میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، یہ مبنی بر عدل اور پسندیدہ بات ہے،
چنانچہ انہوں نے لوگوں کو لکھا کہ ان سے شہد کی زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 630۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مال حاصل ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر اس کے مالک کے یہاں 1 سال نہ گزر جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 631۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جسے کوئی مال حاصل ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس کے ہاں اس مال پر 1 سال نہ گزر جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 632۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، اے گروہ عورتوں کی جماعت، زکوٰۃ دو، گو اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جہنم والوں میں تم ہی سب سے زیادہ ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 635۔ اس سند سے بھی عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 636۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو تم دونوں ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 637۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا، وہ آپ سے سبزیوں کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 638۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس فصل کی سنچائی بارش یا نہر کے پانی سے کی گئی ہو، اس میں زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، اور جس کی سنچائی ڈول سے کھینچ کر کی گئی ہو تو اس میں زکوٰۃ 10ویں حصے کا آدھا یعنی 20واں حصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 639۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ جاری فرمایا کہ جسے بارش یا چشمے کے پانی نے سیراب کیا ہو، یا عصری یعنی رطوبت والی زمین ہو جسے پانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے ڈول سے سیراب کیا جاتا ہو اس میں 10ویں کا آدھا یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 640۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زہم رائیگاں ہے یعنی معاف ہے، کان رائیگاں ہے، اور کنواں رائیگاں ہے، اور رکاز میں سے 5واں حصہ دیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 642۔ حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، صحیح ڈھنگ سے صدقہ وصول کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے غازی کی طرح ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ نہ آئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 645۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ وصول کرنے میں ظلم و زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 646۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زکوٰۃ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو وہ تم سے راضی اور خوش ہو کر ہی جدا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 647۔ اس سند سے بھی جریر رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 648۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے سوال کرے اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اسے سوال کرنے سے بے نیاز کر دے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا سوال کرنا اس کے چہرے پر خراش ہوگی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کتنے مال سے وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونے سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 650۔